بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنا پڑھنا اور تعلیم کا درس دینے والی عظیم شخصیت کو دنیا حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ ادریس کے لفظی معنی درس دینے والا کے ہیں، چونکہ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا سارا حصہ درس و تبلیغ میں گزارا، اسی وجہ سے آپ کو لوگ ادریس کہہ کر پکارنے لگے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت سیس علیہ السلام کی 5ویں پشت میں سے تھے۔ آپ کا سر نسب کچھ یوں ہے: ادریس بن یارد بن محلائل بن قیس بن انوس بن سیس بن آدم علیہ السلام۔ آپ کی ولادت بابل عراق میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام اخنوخ تھا، لیکن قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آپ کو ادریس کے نام سے ہی پکارا گیا ہے۔ دنیا کے دوسرے نبی حضرت سیس علیہ السلام کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد آپ کے پیروکاروں کی تعداد کم ہوتی گئی۔ قابیل کی اولاد میں بے حیائی کا بازار گرم تھا، جس میں خونی رشتوں سے جنا کاری عام تھی۔ بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش کا بول بالا تھا۔ انسان شیطان کے جال میں پوری طرح پھنس چکے تھے۔ قابیل کی اولاد نے جب ظلم و ستم اور کفر شرک کی حد کر دی تو اللہ پاک نے اولاد آدم میں اپنے تیسرے نبی کو مبعوث فرما دیا۔ جی ہاں، حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم اور حضرت سیس علیہ السلام کے بعد دنیا میں آنے والے تیسرے نبی تھے، جو کہ حضرت سیس علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے، لیکن آپ علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے اس کو بائبل سے الگ کیوں کر دیا گیا؟ دی بک آف انوک ایک ایسا صحیفہ ہے جو دنیا کی پراثر کتابوں میں سے ایک ہے، کیونکہ اس کتاب میں مختلف راج اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی باتیں لکھی ہیں، جو کہ شاید ہماری دوسری کتابوں سے نہیں ملتے ہیں۔ جائنٹس، علم نجوم اور خلائی مخلوق سے حضرت ادریس علیہ السلام کا جنگ کرنا، یہ تمام چیزیں اس کتاب کو پراثر بنا دیتی ہیں۔ کیا سچ میں حضرت ادریس علیہ السلام نے خلائی مخلوق سے جنگ کر کے انسانیت کی جان بچائی تھی؟ اسلامی روایات اس کے متعلق کیا کہتی ہیں؟ نبوت ملنے کے بعد آپ نے نصیحت و تبلیغ شروع کر دی، لیکن لوگوں کو آپ کی تبلیغ پسند نہ آئی اور سبھی آپ کے دشمن بن گئے۔ صرف چند لوگ آپ پر ایمان لائے تھے۔ لوگ آپ کو اور آپ کے چاہنے والوں کو طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے، اسی لیے آپ نے بابل جیسے سرسبز شاداب علاقے سے مصر کی جانب ہجرت فرمائی۔ ہجرت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے چاہنے والے خوش نہ تھے، لیکن جب حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ کے حواری آپ کے ساتھ ہجرت کر کے مصر آ گئے۔ مصر میں آپ کو خوب عروج ملا۔ آپ کا قرآن مجید میں 2 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر بھی کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجیے، یہ سب احکام الہی پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ قرآن کریم کی معروف و مستند تفسیر معرف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے حساب کتاب اور لکھنے پڑھنے جیسے معجزے عطا کیے تھے۔ آپ نے قلم اور کپڑا ایجاد کیا۔ آپ سے پہلے تک لوگ جانوروں کی کھال سے اپنے جسموں کو ڈھانپا کرتے تھے۔ ناپ تول کے طریقے بھی حضرت ادریس علیہ السلام کی متعارف کروائے ہوئے ہیں۔ سب سے اہم بات کی اسلحہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام کی ایجاد ہیں، جس میں انہوں نے اللہ کے حکم سے تیر اور کمان تیار کیے تاکہ بنو قابیل سے جہاد کیا جا سکے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے 2 نمایاں پہلو تھے، ایک واج و تدریس میں مہارت اور دوسرا آل قابیل سے جنگ۔ مصر میں آپ نے ایک بہت بڑی فوج جب تیار کر لی تو آپ نے پوری کوشش کی کہ قابیل کی اولاد راہ راست پر آ جائیں اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں، لیکن شیطان نے ان کو اپنی گرفت میں جکڑ رکھا تھا۔ جب آپ ان سے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے، ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے، برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے، تو یہ باتیں ان لوگوں کو بڑی ناگوار گزرتی۔ اس طرح دنیا واج طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی: اولاد قابیل جو کہ شیطان کے پیروکار تھے، اور دوسری طرف حضرت ادریس علیہ السلام پر ایمان لانے والے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آل قابیل سے جہاد کیا۔ یہی سب سے پہلا جہاد اور جنگ تھی
جنگ میں اللہ پاک نے حضرت ادریس علیہ السلام کو فتح نصیب فرمائی۔ بہت سے لوگ مارے گئے اور بہت زیادہ لوگ حضرت ادریس علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ بحر مردار کے کنارے ایک غار میں 900 قدیم صحیفے ملے ہیں۔ یہ وہی صحیفہ تھا جو حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔ ان صحیفوں میں ایک بڑا صحیفہ تورات کے گمشدہ صحیفوں میں سے تھا، جس کو آج ہم دی بک آف انوک کہتے ہیں۔ اس میں انسان کی ایک تاریخی کہانی ملتی ہے، جس میں حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے کے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ اس صحیفے میں ایک خاص قسم کی مخلوق کا ذکر کیا گیا ہے، جس کو دی ووچر کہا جاتا ہے۔ انجیل میں ان کو دی فولک اینجل کہا جاتا ہے۔ اس صحیفے کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جیسے جیسے اس زمین پر انسانوں کی آبادی بڑھنے لگی تو کسی اور سیارے کی مخلوق کو نبی آدم کی خوبصورت عورتیں بہت ہی پسند آئیں۔ وہ ایسے مخلوق تھے جسے حضرت ادریس علیہ السلام نے پہلے نہ دیکھا تھا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی اور سیارے یا خلائی مخلوق تھیں۔ تو یہ غلط نہ ہوگا۔ وہ بہت تعداد میں زمین پر اتر آئے۔ جب انہوں نے جناکاری شروع کی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان ویچر کی آبادی زمین پر بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی، انہوں نے جانوروں اور کسانوں کو کھانا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح زمین میں خوب تباہی ہوئی، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر ایک فرشتہ نازل ہوا۔ اس نے انسان کو ہتھیار بنانا سکھایا۔ اس فرشتے نے انسانوں کو ستارے، سیارے اور کائنات کے بارے میں بے شمار علوم سکھائے۔ اس نے ہی حضرت ادریس علیہ السلام کو جنگ کرنے کے طریقے بھی سکھائے۔ جب ان ریسرچ کے جرائم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کے ساتھ جنگ کی اور بہت زیادہ تعداد میں وہ مارے گئے۔ باقی بچے لوگ اپنے سیارے یا اپنی دنیا میں واپس چلے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قدیم سنہری تختوں میں بھی ملتا ہے۔ قدیم کتابوں میں ذکر ملتا ہے کہ آسمان سے دوسری مخلوق بھی نازل ہوئی تھی، جن کا نام انونیکل تھا۔ سنہری ان کو خدا ماننے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ کچھ سائنسدانوں کے مطابق انسان آباد کاری کے شروع کے سالوں میں ایلینز اس زمین پر آیا کرتے تھے۔ انہوں نے ہی انسان کو بے شمار کام سکھائے تھے۔